وہ 24 دسمبر 1924 کی ایک سرد رات تھی جب غیر منقسم ہندوستان کے صوبے پنجاب میں امرتسر شہر سے متصل چھوٹے سے گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ کے ایک غریب گھرانے میں ایک گول مٹول اور صحت مند بچے نے جنم لیا۔ یہ بچہ حاجی علی محمد اور ان کی اہلیہ اللہ رکی کی 7ویں اولاد تھا۔ اس کا نام محمد رفیع رکھا گیا، جس کا مطلب ہے بلند یا اونچا۔ اس وقت شاید کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ بچہ دنیا میں کتنا اونچا مقام حاصل کرے گا۔ کوٹلہ سلطان میں روزگار کے مواقع بالکل ہی کم ہو گئے، تو حاجی علی محمد نے صرف بڑے بیٹے محمد دین کو ساتھ لے کر ایک بڑے شہر لاہور کا رخ کیا، جو اس وقت غیر منقسم صوبے پنجاب کا دارالحکومت تھا۔ کچھ رشتہ داروں نے ان کی مدد کی۔ حاجی علی محمد نے تو ایک چپر ریسٹورنٹ یا ڈھابہ کھول لیا، جبکہ ان کے بیٹے محمد دین نے باٹی کے نور محلہ میں ایک باربر شاپ کھول لی۔ جلد ہی باپ بیٹے دونوں کا کام چل نکلا۔ ادھر کوٹلہ سلطان سنگھ میں پرورش پانے والے محمد رفیع کی عمر 5-6 سال ہوئی تو انہیں اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اس عمر میں ہی ان میں آواز کی خوبیاں نمایاں ہونے لگی۔ وہ بہت سے جانوروں کی آوازیں نکال لیتے۔ اسکول کی اسمبلی برگد کے ایک پرانے درخت کے نیچے منعقد ہوتی، جہاں محمد رفیع ہندوستان کا قومی ترانہ پڑھتے اور سب بچے ان کی تقلید کرتے۔ گاؤں میں محمد رفیع کی عرفیت فیکو تھی۔ ان کے والد کو لاہور گئے 10 سال ہو گئے تو انہوں نے فیملی کو بھی وہی بلا لیا۔ ان کے معاشی حالات اب کافی بہتر تھے۔ پوری فیملی بائی کے قریب بلال گنج کے علاقے میں 2 کمروں کے ایک مکان میں رہنے لگی۔ لاہور آ کر محمد رفیع کبھی اسکول نہیں جا سکے۔ ان کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ باربر شاپ میں ایک طرح سے بائی کے اسسٹنٹ ہو گئے۔ بلال گنج میں ایک فقیر کبھی کوئی لوک گیت گاتا اور کبھی کوئی نعت پڑھتا۔ محسن رفیع اس کی آواز سن کر گویا سحر زدہ ہو جاتے اور اس کے پیچھے پیچھے چل جاتے۔ فقیر نے بھی دیکھ لیا کہ بچہ اس سے کس قدر متاثر ہے۔ ایک روز اس نے خود گانے کے بجائے رفیع سے گانے کی فرمائش کر دی۔ رفیع نے وہی گانا سنایا جو فقیر اکثر گاتا تھا، کسیڑن دے دان چار۔ رفیع نے گانا ختم کیا تو فقیر نے ان کا کندھا ٹپکتے ہوئے کہا، بیٹا ایک دن تیری آواز دنیا پر راج کرے گی۔ کسے معلوم تھا کہ اس گمنام فقیر کی پیشگوئی درست ثابت ہوگی۔ اس دن کے بعد ساز و آواز میں رفیع کی دلچسپی سب کو صاف نظر آنے لگی۔ ان کے والد کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے رفیع باربر شاپ پر کام میں دلچسپی لے اور اچھے کاریگر بنے، جبکہ رفیع وہاں بھی گاہکوں کو ان کی فرمائش پر گانے سناتے رہتے۔ 1938 میں ان کے والد نے ان کی شادی کوٹلہ سلطان میں اپنے بھائی کی بیٹی بشیرہ سے کر دی۔ رفیع اس وقت 14 سال کے اور ان کی دلہن 13 سال کی تھی۔ ایک روز آل انڈیا ریڈیو لاہور کے پروگرام ایگزیکٹو جیون لال نے باربر شاپ کے سامنے سے گزرتے ہوئے رفیع کو گاتے سن لیا۔ وہ پلٹ کر دکان میں آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گانے والے ایک نوعمر لڑکا تھا۔ جیون لال کے توسط سے رفیع کو آڈیشن پاس کرنے کے بعد پہلی بار آل انڈیا ریڈیو لاہور پر گانے کا موقع ملا۔ اپنے بڑے بھائی کے دوست حمید کی حمایت اور مشاورت رفیع کو حاصل تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے لاہور کے 2 بڑے گائیکوں استاد بڑے غلام علی خان اور استاد چھوٹے غلام علی خان کی شاگردی اختیار کی۔ مختصر عرصے کے لیے انہوں نے برکت علی خان اور واحد علی خان سے بھی گانا سیکھا۔ اس دوران انہوں نے محفلوں اور تقاریب میں گانا شروع کر دیا تھا۔ ابھرتے ہوئے موسیقار شیام سندر نے ایسی ہی کسی محفل میں ان کی آواز سن کر ان سے اپنی آنے والی فلم گل بلوچ کے لیے گلوکارہ زینت بیگم کے ساتھ ان کی زندگی کا پہلا فلمی گانا گوایا، گوریے نی ہیریے نی۔ 1944 میں رفیع نے بڑے بھائی کی ہمت افزائی اور اصرار پر بمبئی کا رخ کیا، جو ان کے خیال میں اتنا بڑا اور جدید شہر تھا کہ وہاں جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے۔ بڑے بھائی نے اپنے دوست حمید کو سہارے اور سرپرستی کے لیے ان کے ساتھ کر دیا۔
بمبئی کی بنڈی بازار کی ایک پرانی عمارت میں چھوٹا سا ایک کمرہ ان کی پہلی قیام گاہ بنا، جس کا ماہانہ کرایہ 4 روپے تھا۔ رفیع کے مزاج میں انکساری تھی، بے پناہ ملنسار تھے، قریبی مسجد میں باقاعدگی سے نمازیں بھی پڑھنے جاتے تھے۔ جلد ہی وہ بنڈی بازار کی خاصی جانی پہچانی شخصیت بن گئے۔ ادھر ادھر سے سفارشیں تلاش کر کے موسیقی کی محفلوں میں جانا شروع کیا۔ یہ ایک محفل میں کے ایل سہگل کو گاتے سنا تو سحر زدہ ہو گئے۔ سہگل ان کے آئیڈیل گلوکار تھے۔ ایک سفارش پر رفیع کو بھی ایک محفل میں گانے کا موقع ملا۔ ایک کم عمر نوجوان کو اس مہارت سے کلاسیکل گاتے سن کر عام حاضرین ہی نہیں، فن شناس بھی حیران رہ گئے۔ تاہم اسٹوڈیوز کے کافی چکر لگانے کے باوجود رفیع کو فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کا کوئی موقع نہ مل سکا۔ آخرکار انہوں نے لکھنؤ سے موسیقار نوشاد کے نام ان کے والد کا ایک سفارشی خط منگوایا۔ نوشاد کے توسط سے 1944 میں رفیع کو فلم پہلے آپ میں ایک ترانہ گانے کا موقع ملا۔ یہ ترانہ کورس کی شکل میں تھا۔ اس کے 2 سال بعد رفیع کو نوشاد صاحب کی موسیقی میں دوبارہ گانے کا موقع ملا۔ گانا تھا تیرا کھلونا ٹوٹا بالک۔ بھارتی فلم انڈسٹری میں بطور موسیقار نوشاد صاحب کا جو مقام ہے اس سے دنیا واقف ہے، لیکن ان کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس انڈسٹری کو محمد رفیع جیسا گلوکار دیا۔ رفیع نے ابتدائی زمانے کی اس جدوجہد کے دوران ہی اپنے سرپرست حمید کی تجویز پر ان کی سالی بلقیس سے شادی کر لی، کیونکہ ان کی پہلی بیوی بشیرہ بھارت آنے کے لیے تیار نہیں تھی، جہاں تقسیم ہند کے فسادات کے دوران اس کے والدین کو قتل کر دیا گیا تھا۔ رفیع نے تقسیم ہند کے بعد ممبئی میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا، جہاں بے پناہ صبر آزما جدوجہد کے بعد ان کی ترقی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ 1944 سے 1949 کے دوران رفیع نے 100 سے زیادہ گانے گائے۔ 24 سال کی عمر میں انہوں نے بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے ہاتھوں سے تمغہ وصول کیا۔ 1950 کی دہائی میں رفیع کی شہرت و مقبولیت عروج پر پہنچ گئی، جس میں ان کی زندگی کی آخری دنوں تک کوئی کمی نہیں آئی۔ جگہ کی کمی کے باعث ان کے تمام گانوں کا تو کیا، مقبول ترین فلمی نغموں کا تذکرہ بھی مشکل ہے۔ گو کہ انہوں نے زیادہ عمر نہیں پائی، لیکن نغمات کا ایک خزانہ مداحوں کے لیے چھوڑ گئے۔ ان کی ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ اگر ایک طرف المیہ اداکاری کے بادشاہ دلیپ کمار پر ان کی آواز خوب جچتی تھی، تو دوسری طرف متعدد کامیڈینز کے علاوہ جانی واکر جیسے صرف ایک کامیڈین پر ان کے 155 گانے پکچرائز ہوئے۔ انہوں نے اپنے دور کے ہر موسیقار کے ساتھ کام کیا اور ہر اداکار پر ان کے گانے پکچرائز ہوئے۔ بھارتی فلم انڈسٹری پر ایک طویل دور ایسا گزرا ہے جب گویا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی فلم رفیع کے گانے کے بغیر بھی ہو سکتی تھی۔ قدرت نے انہیں بے پناہ عروج دیا، لیکن ان کے مزاج کی سادگی اور انکساری ہمیشہ برقرار رہی۔ ان کے دروازے سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا تھا۔ انہوں نے کبھی اپنا ماضی چھپانے کی کوشش نہیں کی اور فلم انڈسٹری کے ماحول میں رہ کر بھی اپنی زندگی میں کوئی بے اعتدالی نہیں آنے دی۔ 1977 میں ان کے گائے ہوئے گانوں کی تعداد 25 سے 26 ہزار کے درمیان تھی۔ 2016 میں بھارتی حکومت نے ان کا یادگار ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ 31 جولائی 1980 کو یہ بے مثال فنکار 55 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کے باعث اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔